اختیار کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کی 7ویں صفت میان روی، اعتدال، وکان بین ذالک قواما، اسراف اور بخل کے درمیانی راستہ وہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ نہ عبادات میں اسراف کرتے ہیں، نہ عبادات میں کنجوسی کرتے ہیں۔ عبادات میں بھی اعتدال، مال خرچ کرنے میں بھی اعتدال، کھانے میں بھی اعتدال، لباس پہننے میں بھی اعتدال، ہر کام کے اندر وہ اعتدال کرتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمد کے بارے میں ایک خوشخبری سنائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں بنایا ہی امت وسط ہے، درمیانی امت بنا دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں اب ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت بعض کے اندر افراد تھی، بعض کے اندر تفرید تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بڑی سختیاں، کہیں بدن پہ گندگی لگ گئی جگہ کو کاٹو، گناہ کیا اپنے آپ کو قتل کرو، کپڑا گندا ہو گیا کپڑے کو کاٹو جلاؤ، گناہ کیا دروازے پہ لکھ لیا جاتا کہ بھی اس نے فلاں گناہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس میں بڑی نرمی تھی، لیکن فرمایا امت محمد تمہیں میں نے اعتدال درمیانی امت بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت کی صبح تک انبیاء کا سلسلہ بند فرما دیا۔ یہ معتدل امت ہے اور یہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ چلے گی اعتدال کے ساتھ۔ یہ قرآن ان کے اندر موجود ہے اور ایسا گروہ ان کے اندر موجود ہوگا کہ بحیثیت اجتماعی یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ معجم اوسط کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث کو ہمیں اپنے پلو کے ساتھ اپنے دامن کے ساتھ باندھ لینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں۔ کل قیامت کے دن 3 چیزیں تمہیں نجات دیں گی۔ نمبر 1 خشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، مجلس میں بھی خلوت میں بھی۔ خلوت میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جلوت میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ اگر آپ کسی مجلس میں ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، اکیلے اپنے کمرے میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں، اس وقت بھی اللہ کے ڈر سے موبائل کے اندر کوئی غلط چیز نہ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل سری خیرا من علانیہ واجعل علانیتی صالحہ، اے اللہ میرے باطن کو، میرے سر کو، اندر کو ظاہر سے اچھا بنا۔ اللہم اجعل سری خیرا من علانیہ، اے اللہ میرے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا، واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی خوب اچھا کر دے۔ ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک پارسا بن کے بزرگ بن کے پھریں اور اندر جو ہے وہ گندگی ہو۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والعدل فی الرضا والغضب، غصے کی حالت میں، خوشی کی حالت میں اعتدال، میانہ روی اختیار کرنا۔ ایسا نہ ہو کسی سے آپ راضی ہو جائیں تو پھر اس کی تعریفوں کے قلابے آپ باندھنا شروع کر دیں، تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں، اس کی تعریف اور اس کی خوبی میں زمین و آسمان کے قلابے ایک کر دیں، اور اگر خدا نخواستہ ناراض ہو جائیں، خفا ہو جائیں، پھر آپ اس کو جہنم کے وہ اعلیٰ درجے کا مستحق قرار دیں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، سیاسی جو اراکین ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جس پارٹی میں ہوں اس پارٹی کے سربراہ کو جناب نواز شریف صاحب اس کو پھر وہ جنتی ثابت کریں گے، یہ بڑا اچھا ہے۔ مخالف ہو گئے، تحریک انصاف میں چلے گئے، اب نہیں جی عمران خان وہ اللہ کا ولی ہے اور نواز شریف وہ تو سب سے بڑا اللہ کا بھی دشمن ہے، ملک کا بھی دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد کسی اور پارٹی میں چلے گئے الیاذ باللہ تو پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ تو عمران خان یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں یہ فلاں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نجات چاہتے ہو اعتدال والا درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ یہ نہیں جس دن راضی ہو تو تعریفوں کے پل باندھ لیے اور ناراض ہو گئے ہو تو پھر نہیں جی یہ تو بڑا خراب بندہ ہے۔ ترمذی شریف کی بڑی پیاری روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا احبب حبیبک
ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما، کسی سے دوستی رکھتے ہو ایک حد کے اندر رکھو، عین ممکن ہے کہ تمہارا وہ دوست کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ جب دوستی میں ہو تب بھی خیال کرو میں اپنے سارے راز اس کو نہ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کل کہ یہ میرا دشمن بن جائے۔ اور ابغض بغیضک یوما ما عسى ان يكون حبیبک، ابغض بغیضک، فرمایا اپنی کسی سے دشمنی رکھتے ہو وہ بھی ایک حد کے اندر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے پھر تم پچھتاؤ کہ جی میں نے تو بڑا برا کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، آج میرا دوست بن چکا ہے۔ دوستی اور دشمنی دونوں کے اندر اعتدال اختیار کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، غربت ہے یا مالداری ہے اس میں بھی اعتدال کا راستہ چنو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے مالداری دی ہے اور تم دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے مال خرچ کرو، پھر بعد میں غربت آ جائے پھر تم رونا دھونا شروع کر دو کہ جی یہ کیا ہوا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، بیٹا وہ روزانہ ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے، کسی نے کہہ بھی دیا بھئی آپ کا بیٹا بڑا اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی بس اللہ کا مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، لگاتے رہیں۔ پھر جب غربت آتی ہے پھر روتا ہے دھوتا ہے، پھر ایک کے پاس جاتا ہے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ یا خدا نخواستہ اگر فقر آ جائے غربت آ جائے تو اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں بھی میانہ روی اختیار کرو۔ یہ نہیں تم پہ حالات آ گئے اب لوگوں سے مانگنا شروع کرو، ہر ایک کے سامنے رونا دھونا شروع کرو، اور کہیں سے تھوڑے سے پیسے آ گئے پھر فوراً اس کو اڑا دو۔ نہیں، اگر فقر غربت آ گئی اس میں بھی اعتدال۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے اپنا جتنے بھی تمہارے خرچ کے ذرائع ہیں ان ذرائع پہ غور کرو۔ اگر تم 1000 کا کپڑا پہنتے تھے اب 500 کا کپڑا پہنو۔ بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے اب اسے کسی عام سے اسکول میں پڑھاؤ۔ دن میں اگر تمہاری خوراک اچھی خوراک تھی اس خوراک کو تھوڑا محدود کرو کہ بھئی بجائے اس کے روزانہ گوشت کے بجائے سبزی دالوں پہ گزارا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی اس پہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا، جو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اب دیکھیں یہاں تک ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہر معاملے میں، دینداری کے معاملے میں بھی تم میانہ روی اختیار کرو۔ عبادت ادا کرتے ہو نماز روزہ وغیرہ ان چیزوں میں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پوری رات تلاوت قرآن، ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سوال کیا کہ عبداللہ ابن عمر یہ کیا کرتے ہو، دن رات ہر وقت عبادت، ہر وقت روزہ، ہر وقت قرآن کی تلاوت؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس خیر ہی مقصد ہے، خیر کا حصول میرا مقصد ہے، اچھائی اور بلائی میرا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہارے لیے مہینے میں 3 دن کے روزے کافی ہیں، مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ پہ قادر ہوں، زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہے کہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ رکھو، یعنی ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھو، روزانہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کا ختم کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 20 دن میں ختم کرو۔ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں، 10 دن میں ختم کرو، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا 7 دن میں ختم کرو، اس سے زیادہ مت کرو، 7 دنوں میں قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بدن کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہی صحابی جس کا ہم نے واقعہ پڑھا، اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور نبی علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات سے نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، فلاں فلاں یہ تینوں کام
مختلف کام وہ بتا دیے۔ اب ان صحابہ نے کہا، ایک کہنے لگا میں ساری عمر روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرا کہنے لگا نبی علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے نکاح کیا ہے، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ کنوارا رہوں گا۔ نبی علیہ السلام جب گھر آئے، ازواج مطہرات نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابہ کو بلایا اور فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے زیادہ، میرے دل کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہے، خوف موجود ہے، تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو۔ اس کے باوجود میں نکاح بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی توڑ دیتا ہوں۔ تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ نکاح بھی کرو، کبھی روزہ رکھو کبھی مت رکھو، اور رات کو یعنی آرام بھی کرو، اور رات کے کچھ حصے میں تم ایسا کرو کہ تہجد بھی ادا کرو۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جن کا واقعہ ہے، یہ بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ نے بڑے مال و دولت سے نوازا تھا۔ ان کی جو گھر والی تھی وہ بڑی حسین و جمیل تھی، اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، لیکن جب بھی وہ ازواج مطہرات کے پاس آتی، ان کے کپڑے وہ یعنی پرانے ہوتے، عام سا کپڑا پہنا ہوتا، اتنا حسن و جمال ہونے کے باوجود زیب و زینت اختیار نہیں کیا کرتی تھی، عام عورتوں کی طرح اسی طرح رہا کرتی تھی۔ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا، پوچھا تمہارے شوہر عثمان ابن مظعون وہ تو بڑے امیر کبیر ہیں، بڑا پیسہ ہے، صاحب ثروت ہیں، اللہ نے تمہیں حسن و جمال سے بھی نوازا ہے، تمہاری یہ حالت ایسی خراب کیوں ہوتی ہے؟ نہ کوئی اچھا کپڑا پہنتی ہو، نہ اور کچھ۔ انہوں نے کہا میرے شوہر عثمان ابن مظعون وہ ایسے شخص ہیں، اسے مجھ میں کچھ دلچسپی نہیں ہے، وہ ہر وقت ساری رات عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، عورتوں کے اندر اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب ازواج مطہرات نے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ عثمان ابن مظعون کی جو بیوی ہے وہ آتی ہے، اس حال میں ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بلایا اور ان سے کہا، عثمان کیا تمہارے لیے میرے سنت کے اندر نمونہ کافی نہیں ہے؟ میری جو سنت ہے اس میں تمہارے لیے نمونہ وہ کافی نہیں؟ میں اللہ کا نبی ہو کے اپنی گھر والیوں کو ٹائم دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت، سارے معاملات کرتا ہوں، اور تو نے بیوی کو چھوڑ دیا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے تمہیں اس کے لباس کی وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کو بھی وقت دو، گھر والوں کو بھی وقت دو، عبادات سے کچھ وقت ان کو دو، کیونکہ صرف زبانی جو عبادتیں یا بدنی عبادتیں یہ عبادت نہیں ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، اس کے حقوق کی ادائیگی، بچوں کے حقوق کی ادائیگی، اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عبادت کے اندر شمار ہوتی ہیں، اس پہ تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے عباد الرحمن کی یہ 5ویں 6ٹھی 7ویں صفت، اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بخل سے بچانا ہے، ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، گھر کے معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، بچوں پہ خرچ کرنے میں بھی، کھانے پینے وغیرہ، ان تمام چیزوں میں۔